اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یا ابا سعید، اے ابو سعید. تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ جو مومن ان تین چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے اپنے دل میں، جس مومن کے اندر ان تین چیزوں سے رضامندی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راضی ہے، من رضی باللہ ربا، اعتقاد جو ہمارے دل میں عقیدہ ہے، عقیدہ انسان کے لیے سب سے بنیادی ہے اس کی نجات کے لیے دنیا اور آخرت کی. ہم دنیا میں جن چیزوں سے خوش ہیں اور دنیا میں جن چیزوں سے ہمیں رضامندی حاصل ہوتی ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ ان تین چیزوں سے راضی ہوں، ان تین چیزوں سے خوش ہو، ناپسند نہ کرے. ان تین چیزوں کو، سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو بطور رب، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک اور مدبر ہے، ہمارے معاملات کو طے کرنے والا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے بطور رب، اس کا یہ اعتقاد ہے، اس کے دل میں ناپسندیدگی اور کراہت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. رضیت باللہ ربا جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو بطور رب. اور دوسرا آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام سے راضی ہو بطور دین، کہ جو دین ہمارا اسلام ہے یہ برحق ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور اس دین کو اللہ عز و جل نے مکمل کیا ہے، اس میں ہماری نجات ہے. جو دین اسلام سے راضی ہو کہ یہ ہمارا طریقہ ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو ان تین چیزوں سے راضی ہو، ناپسندیدگی اس کے دل میں نہ ہو، کراہت اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ مجبوری کی وجہ سے نہ مان رہا ہو بلکہ خوشی اور رضامندی کے ساتھ مان رہا ہو. اگر دل کی یہ کیفیت ہے کہ انسان ان تینوں سے راضی ہو، ایک اللہ عز و جل ہے جس نے دین اتارا، اور دین اتارا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان تین چیزوں سے رضامندی اگر کسی کے دل میں پائی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے. اگر دل کی کیفیت ہو، انسان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ ان تین چیزوں کا مراجعہ کرے. اللہ عز و جل سے رضامندی ہو بطور رب. زندگی میں یقیناً ایسے فیصلے بھی ہیں جو تقدیر کے کڑوے فیصلے ہیں، جو جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اللہ عز و جل سے غصے میں نہ ہو، یا ایسی بات زبان سے نہ نکالے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ابراہیم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 7 بچے تھے، ان میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچوں میں 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے. ایک بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بیوی خدیجہ سے نہیں بلکہ ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے یہ بیٹا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 8 ہجری میں. 8 ہجری میں یہ بیٹا ہوا، اور کچھ مہینوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہوا. وہ بچہ فوت ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی میں اس بچے نے دم توڑا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی حالت کو دیکھا کہ اس کی سانس اٹک رہی ہے، یعنی موت کے قریب وہ چلا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. اور جب وہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو گیا جو ابراہیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھا تھا. صحیح مسلم وغیرہ کے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ کے پاس مسجد میں خوش ہو کر کے داخل ہوئے، اور آپ نے کہا کہ کل رات میرے گھر بیٹا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام میرے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور آپ ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد ہیں نسل اور نسب کے اعتبار سے.
تو آپ نے کہا کہ میں نے میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے، اور آپ کے 2 بیٹے جو اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، اور آپ کی تمام بیٹیاں بھی آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کی، یعنی پوری کی پوری اولادیں آپ کی فوت ہو گئی آپ کی زندگی ہی میں سوائے حضرت فاطمہ کی، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ مہینوں کے بعد فوت ہو گئی۔ تو جب ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، اس موقع پر جب آپ رو رہے تھے، اس موقع پر آپ نے کہا ان القلب لا يحزن ان العین لتدمع، آپ نے کہا کہ دل میرا غمگین ہے، یقیناً قریبی کو دنیا سے الوداع کرنا آسان نہیں ہے، جو ہمارے محبوب اور پسندیدہ ہیں، جن سے ہمارا دل جڑا ہوا ہے، جن کو ہم زندہ دیکھتے ہیں، انہیں مردہ دیکھنا تکلیف دہ ہے، بہت پریشان کن ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میرا دل غمگین ہے، وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کا بوسہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ رحمت اگر اللہ نے تم سے چھین لی ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ رحمت انسان کے دل میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جذبات اس کے ہوتے ہیں۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، اس موقع پر آپ نے کہا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات ہم نہیں کہیں گے۔ وہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا، اور اللہ عز و جل کا فیصلہ ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے مومن کے لیے۔ اللہ عز و جل جو طے کرتا ہے، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، مومن ہر حال میں ثواب ہی کماتا ہے، شکر کر کے بھی کماتا ہے، صبر کر کے بھی کماتا ہے۔ تو اللہ سے رضامندی ہو مومن کی، ہر حال میں رضامندی۔ اور دوسرا وبالاسلام دینا، دین اسلام ہمارا ہے جس پر ہم چلتے ہیں، ہمارا طریقہ جینے کا اور ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ ہے، ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے خاص طریقہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ دوسری قومیں دوسرے مذہبوں سے وہ طریقہ ہمارا مختلف ہے، ہم اس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اس سے ناپسند نہیں کرتے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان غیر مسلموں کی تہذیب اور ان کے بعض طریقے اور بعض ٹریڈیشن کو دیکھ کر کے اسے خواہش ہوتی ہے یا وہ ناپسند کرنے لگتا ہے۔ یہ آدمی حقیقت میں ایمان اس کا کمزور ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جو طریقہ ہمارا ہے اس پر ہمیں محبت بھی ہو، رضامندی بھی ہو، اور ہم پوری قوت کے ساتھ اس پر عمل کریں، ہمیں اس میں کوئی حیا رکاوٹ نہ بنے۔ بہت سارے اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، یا بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں، ٹخنے کے اوپر لباس ہے، آپ چہرے پر داڑھی رکھے، یا آپ کی بیوی پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، آدمی سفر کر رہا ہے، اسے حیا کرنا، یہ سمجھنا کہ ہمارا طریقہ اچھا نہیں، نعوذ باللہ، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ مومن جب دین کو ہم مانتے ہیں تو دین جتنے بھی احکامات اور تعلیمات ہیں ہم سب سے راضی ہیں، جو بھی اللہ نے ہمارے لیے دین میں رکھا ہے ہم اس سے راضی ہیں۔ کسی بھی چیز کو اسلام کی ہم ناپسند نہیں کرتے ہیں، کسی بھی حکم کو ناپسند نہیں کرتے، چاہے پراپرٹی کی تقسیم کا طریقہ جو اسلام میں رکھا گیا ہے، چاہے وہ تربیت کا طریقہ ہو، حلال و حرام تجارت میں جو چیز صحیح ہے جو چیز غلط ہے، یا اخلاق اور آداب گناہ، جتنے چیزیں اسلام میں ہیں ہم اس سے راضی ہیں، کسی کو ناپسند نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور تیسرا پیارے رسول نے فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو بطور رسول، کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ سے افضل، آپ سے بہتر کوئی انسان ہمارے لیے ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہمیں آتی ہے، ہم ہمارے نبی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا، اس وقت کیا کہا ہے آپ نے ہم اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں بطور رسول کہ جو آپ کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم دوسرے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گمراہ لوگوں کو رول ماڈل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ناچنے گانے والے فاسق فاجر لوگوں کو رول ماڈل مانتے ہیں۔ مومن ان کو رول ماڈل نہیں مانتا ہے کہ وہ جیسا کرتے ہیں ان کی طرح ہم ہونے کی کوشش کریں، ہرگز نہیں۔ رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بالخصوص اپنا رول ماڈل انہوں نے فلمی اداکار یا کوئی کھلاڑی ہے، فٹ بال کھیلنے والا، کرکٹ کھیلنے والا،
ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے راضی ہے بطور رب، اور جو اسلام سے راضی ہے بطور دین، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے بطور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے بطور رسول، یہ تین چیزیں جن کے اندر ہیں، اللہ عز و جل ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. جنت واجب ہے، یعنی ان کو جنت مل کر کے رہے گی. اللہ عز و جل سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ موت تک یہ تینوں چیزیں ہمارے دل میں اسی طرح محفوظ رہیں. زندگی بدلتی رہے گی، حالات بھی بدلتے رہیں گے، یہ تین چیزیں دل سے کبھی نہ جائیں اور اس میں کبھی ذرہ برابر تبدیلی نہ آئے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو یہ کہتا ہے صبح شام کہے مومن 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، 3 مرتبہ صبح شام کہے. آپ نے کہا جو یہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، ابو سلام کہتے ہیں کہ وہ دمشق سے قریب ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. ایک شخص مسجد کے پاس سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ یہ رسول کے خادم ہیں، انہوں نے نبی کی زندگی میں نبی کی خدمت کی ہے. ابو سلام کہتے ہیں بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گیا اور میں نے جا کر کے سلام کیا، ملاقات کی. میں نے کہا آپ نے نبی کی خدمت کی ہے، آپ مجھے نبی کی کوئی بات بتائیے جو نبی سے آپ نے سنی ہے، جو لوگوں میں مشہور نہیں ہے، لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اسے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو سیریا میں جا کر کے رہتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے تابعی کو بتایا میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو مومن ان 3 چیزوں سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے جو بھی اس کا فیصلہ ہے، اور اس کی تمام افعال سے وہ راضی ہے، اور جو دین سے راضی ہے، اسلام سے راضی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے بطور رسول، اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے راضی کر دے گا. وہ اللہ کو راضی کرے گا ایسا نہیں، اللہ اس کو راضی کرے گا. اللہ کیسے راضی کرے گا؟ وہ چیز اللہ قیامت میں ہم کو دے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے. راضی کرنے کا مطلب ہے کوئی آدمی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ہے اس کی، جیسے آپ اسے دیں گے وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، مان جائے گا. اللہ عز و جل اسے راضی کرے گا جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. 3 چیزوں سے رضامندی مومن کو اس کی فکر کرنا چاہیے، دل میں اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، بار بار اس کی تجدید کرنا چاہیے کہ کیا وہ ان 3 چیزوں سے راضی ہے، کہیں پر ناپسندیدگی داخل نہیں ہو گئی ہے. اور اگر کوئی اسلام کی کسی چیز سے بغض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اسلام کی دین کی کسی چیز کو سے بغض رکھتا ہے، وہ سورہ محمد اللہ عز و جل نے فرمایا ایسا آدمی کافر ہے. ایسا آدمی کافر ہے جو اسلام کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ اگر اسے پسند نہیں ہے پھر اسلام کی طرف نسبت کر کے اسلام کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اگر نہیں پسند ہے تو پھر اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا ہے. مومن ان 3 چیزوں سے راضی ہو. اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے ہم کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل اسے موت تک برقرار رکھے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا